آپ حضرات کے سامنے رجب سے متعلق شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کیا ہیں مختصراً ذکر کروں گا کہ قرآن و سنت ہمیں اس مہینے کو کیسے گزارنے کا حکم دیتی ہے اور سنت سے ہمیں یہ مہینہ کیسے گزارنے کا سبق ملتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری خرافات اسلام کے نام پر دین کے اندر داخل کر دی گئی ہیں، بہت سارے رسم و رواج ہیں جنہیں ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں لیکن اصلاً وہ دین کا حصہ نہیں ہوتے۔ تو مختصراً روشنی ڈالوں گا۔ پہلے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جب رجب شروع ہو جاتا تو اللہ کے محبوب یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، و بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک زندگی کی مہلت دے تاکہ ہم رمضان کی برکات، اس کے انوارات، اس کے فیوزات اور رحمتوں کی جو بارش آپ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس سے ہم بھی مستفید ہو سکیں۔ آپ حضرات بھی ایک بار یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جیسے مقدس مہینے کے آنے سے 2 مہینے قبل ہی رمضان کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں رمضان کی اہمیت سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے 2 مہینے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اتنا انتظار فرما رہے ہیں، اور ساتھ چاہت بھی یہ بھی ہے، اللہ سے یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دینا کہ میں اس دفعہ کا جو رمضان ہے اسے پالوں، تاکہ رمضان کے اندر آپ کی جتنی نعمتیں اور برکتیں آپ نازل فرمائیں گے ان میں میرا بھی حصہ ہو جائے، ان سے میں بھی مستفید ہو جاؤں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت، یہ تمنا، اس کے اندر ہمارے لیے سبق، کیسا سبق ہے؟ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہر کاروبار کے لیے، ہر تجارت کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن کے اندر اس تجارت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کاروبار کا عروج ہوتا ہے، اس سیزن کے اندر وہ خوب چلتا ہے اور تاجر اس سے خوب نفع کماتا ہے۔ لیکن اس سیزن کے آنے سے پہلے پہلے تاجر اور کاروباری اپنے آپ کو اس سیزن کے لیے پوری طرح فارغ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آج کل مثال کے طور پہ ابھی یہ نرسری والوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے، اسی طرح ابھی سردیاں ختم ہو کر پھر گرمیوں کا سیزن شروع ہوگا تو اس کے اندر برف خانے والوں کا کام جو ہے نا چلتا ہے، تو وہ اس کے لیے 2-3 مہینے پہلے سے ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیزن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اس کے لیے ہم سرمایہ کا انتظام کریں، اور جو بھی کاروبار ہے اس کے میٹیریل کا، اس کے جو چیزیں ہیں اس کا ہم انتظام کریں، تاکہ سیزن کے اندر ہم میٹیریل کے پیچھے، سرمایہ کے پیچھے نہ گھومتے رہیں، ہمارے پاس سٹاک موجود ہو، پھر ہم اس سے نفع کمائیں گے، اسے فروخت کریں گے۔ اور اگر ایک کاروباری، ایک تاجر سیزن سے پہلے غفلت میں گزار دیتا ہے، جیسے روٹین کی زندگی ہوتی ہے، چلتا رہتا ہے اسی طرح، اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا سیزن کے لیے، تو وہ اپنے تجارت سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا جس شخص نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوتا ہے، تمام چیزوں کا انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ، یہ سیزن ہے ایک مسلمان کے لیے نیکیوں کے کمانے کا، یہ ایک مسلمان کے لیے سیزن ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا، یہ مسلمان کے لیے سیزن ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اس دعا سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم 2 مہینے پہلے ہی اس رمضان کی آمد کا انتظار کریں، اور اپنے جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں ان کو اس 2 مہینوں کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں، کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہمارے جو ذمے ہیں، کسی کا قرض دینا ہے، کسی سے لینا ہے، ابھی سے اس کے پیچھے پڑ کر اس معاملے کو نمٹانا ہے۔ اگر کسی اور کا کوئی حق دینا ہے،
اور دنیا کے جتنے معاملات ہیں وہ رمضان سے پہلے پہلے انہیں کلوز کر کے، تاکہ رمضان کے اندر انسان اتنا بے فکر ہو جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، صرف اللہ کی جو طرف سے برکات اور انوارات انسانوں پر نازل ہوتے ہیں انہیں سمیٹنے کی کوشش کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے نا اس سوچ کے اندر کہ ابھی تو 2 مہینے پڑے ہیں، بہت لمبا چوڑا وقت ہے تو بعد میں کر لوں گا، تو یاد رکھیں ایسا شخص پھر رمضان اس کے سر پہ پہنچ جاتا ہے، 2 دن پہلے انسان پھر کچھ نہیں کر سکتا، پھر رمضان کہتا ہے چلو شروع ہو گیا ہے، ابھی تو 30 دن باقی ہیں، پھر آہستہ آہستہ کرتا رہوں گا، آخری 10 دنوں کے اندر کر دوں گا، 15 دنوں کے اندر۔ تو وہ شخص دنیا کے کام رمضان کے اندر نمٹائے گا تو وہ نمٹاتے پھر یہ رمضان کی برکتیں اور سعادتیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ تو ابھی سے ہمیں سرکار کی سنت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اس کا اہتمام کریں کہ اپنے کاموں کو ابھی سے سوچ اور فکر کے ساتھ نمٹانے کی کوشش کریں۔ اور رمضان کی تیاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ اس رمضان سے آنے سے پہلے گزشتہ سال رمضان کے اندر یا اس سے پہلے رمضان کے اندر آپ کے جو روزے قضا ہو چکے ہیں، آپ سے کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی اور سستی کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ چکے ہیں، آپ ان کی قضا کا بھی اہتمام کریں۔ یہ بھی رمضان کی تیاری کے اندر شامل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اگلا حکم رمضان کا آپ کی طرف متوجہ ہو تو پچھلے رمضان کی کوئی قضا آپ کے ذمہ واجب نہ ہو۔ اور ابھی تو ویسے بھی سردیوں کے دن ہیں، نہ انسان کو بھوک لگتی ہے زیادہ، نہ پیاس لگتی ہے، صبح سے شام تک انسان آرام اور سکون کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر انسان کی پوری کوشش ہو کہ ہم جو ہے نا اپنے پچھلے جتنے بھی معاملات ہمارے ذمہ واجب الادا ہیں رمضان سے متعلق، ہم انہیں انشاءاللہ پوری کوشش کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی رمضان کی تیاری کے اندر شامل ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ رجب کیسے گزارنا چاہیے، شریعت ہمیں اس کی کیا تعلیم دیتی ہے، شریعت کا حکم رجب سے متعلق ہمارے لیے کیا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں صرف رسم اور رواج کے طور پر رواج پکڑ چکی ہیں، ان کا حقیقت سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں جو ہے نا تاکہ ہم سنت کے مطابق جو ہے نا اپنے اس مہینے کو گزار سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد یہ 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے یہ بڑے محترم مقدس ہیں، قابل احترام ہیں۔ وہ 4 مہینے سب سے پہلا یہی جو رجب شروع ہوا ہے، اور 3 مہینے پھر بعد میں لگاتار آئیں گے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، 3 مہینے وہ، اور چوتھا مہینہ رجب کا یہ پہلا مہینہ ہے قابل احترام مہینوں میں سے۔ اس کی حرمت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اس کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا گناہوں کا وبال بڑھ جاتا ہے اور نیکیوں کا اجر و ثواب یہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ انسان کو نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو خرافات اس مہینے کے اندر داخل ہوئی اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر چونکہ نیکیوں کی جو ہے نا وہ کیفیت بڑھ جاتی ہے، ثواب اجر زیادہ ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں داخل کر دی ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر جن مقامات پر، جن جگہوں پر جو ہے نا شریعت جو ہے نا آپ کو ثواب زیادہ دیتی ہے، وہاں پر گناہ پر پکڑ اور عذاب بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر یہ شروع کے جو 3 دن ہے رجب، اس سے متعلق ایک موضوع قسم کی، سخت ترین ضعیف قسم کی روایت گھڑی ہوئی ہے لوگوں نے کہ اس کا جو پہلا دن ہے رجب کا، اس کا روزہ رکھنے سے 3 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرے دن کا رکھنے سے 2 سال کے، تیسرے دن کا رجب کا روزہ رکھنے سے 3 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، اس کی ضعیف ترین سند ہے، اس کی نسبت کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جن چیزوں پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں اس کی کم از کم ہمارے پاس سند درست ہونی چاہیے، اس کی سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہونی چاہیے۔ اگر نہ ہو اور اپنی طرف سے گڑھی گئی ہو، موضوع ہو، تو اس پر عمل کرنا یہ قابل گرفت ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اس مہینے کے اندر ایک چیز ہمارے ہاں یہ بھی رواج پکڑی کہ 22 رجب جو کہ 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا مسلمانوں کا امیر اور جن کی بہن اور ہمشیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام جتنے بھی
بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو ان کی ہمشیرہ تمام مسلمانوں کی ماں کا درجہ ان کو حاصل ہے، اور خاص طور پر روافض کو جو ہے نا ان سے بڑی سخت تکلیف ہے۔ تو انہوں نے 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، تو انہوں نے اس کے اندر مختلف ہیلوں سے ہتھ کنڈوں سے اس رسم کو جاری کیا، جو 22 رجب کے ہمارے ہاں کنڈوں سے یا مختلف میٹھی روٹی پکانے سے یا اس طرح کے مختلف اور جو ہے نا کسی قسم کی جو ہے نا کوئی چیز پکا کر تقسیم کرنے سے ہمارے ہاں یہ رواج پکڑی ہے۔ تو اصلاً یہ روافض کے اندر تھی، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی بعض نام نہاد سنیوں نے بھی اس کو کرنا شروع کر دیا، اور اس کے پیچھے اس فلسفے سے وہ لوگ آگاہ نہیں ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کرام کی دشمنی کے اندر، صحابہ کرام سے بغض کے اندر جو ہے نا اس قسم کی خرافات کو یہ رواج دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا جاہل سننے بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا یہ ثواب کا کام ہے، یقیناً ثواب کا کام ہے، آپ اصالِ ثواب کریں، ثواب کا کام ہے، لیکن کسی غلط نظریے اور سوچ و فکر کو تقویت دینا یہ قابل گرفت بھی ہے۔ تو روافض کی ان کارستانیوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے کہ کوشش کریں آپ پورا مہینہ رجب کے اندر آپ اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، آپ پورے مہینے کے اندر جو ہے نا روزے رکھ سکتے ہیں، شریعت نے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی پہلے دوسرے تیسرے دن کی، شریعت نے کوئی 22 رجب کو آپ کو جو ہے نا پابند نہیں کیا، آپ جس دن مرضی ہے پکا کر پورے محلے میں گھر والوں میں رشتہ داروں میں تقسیم کریں، شریعت پابند نہیں کرتی، لیکن جب اس کے پیچھے عقیدہ اور نظریہ اور سوچ اور فکر غلط آ جائے پھر شریعت آپ پر گرفت کرتی ہے، آپ کو پابند کرتی ہے۔ یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آتے تھے اور آ کر کے بیٹھتے تھے، تو چونکہ ہر قسم کے لوگ آتے تھے تو صحابہ کرام دیہاتی بھی ہوتے تھے، پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے، ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے کہ راعنا، کہ اے محبوب آپ ہماری رعایت فرمائیے، کیونکہ بات کو بڑے پیارے انداز سے اور اچھے انداز سے یا بات 2-3 بار دہرا کر تاکہ سب کی رعایت ہو جائے، سب کو جو ہے نا بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ یہودی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، آ کر کے مجلس کے اندر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے راعنا، اور یہ ان کی لغت کے اندر یہ لفظ نکلتا ہے رعونت سے، جس کا مطلب ہوتا ہے احمق اور جاہل۔ تو نعوذ باللہ اپنی مجلس کے اندر جا کر کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا سرکار کی، ان کے رسول کی مجلس میں جا کر بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا، ہم نے ان کی رسول کی توہین اور گستاخی کر دی، نعوذ باللہ انہیں احمق اور جاہل کہہ دیا، اور یہ اس قسم کی جو ہے نا خرافات۔ اسی طرح جو مکہ کے مشرک تھے وہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے تھے راعینا، جس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے، تو نعوذ باللہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کے الفاظ سے کہ آپ ہمارے چرواہے ہیں، یعنی تنقیص اور توہین کا پہلو اس کے اندر نکلتا تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو سرکار کی مجلس میں آ کر کے بیٹھو تو راعینا کا لفظ نہ کہو، تو پھر کیا کہیں؟ اللہ نے فرمایا وقولوا انظرنا، انظرنا کا لفظ کہو کہ سرکار ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، ہمارے اوپر نظر شفقت فرمائیے، اس لفظ کو اس لفظ سے تبدیل کر دو۔ اب یاد رکھیں کہ راعینا کا لفظ اصولی طور پر درست ہے، اس کا معنی غلط نہیں ہے، اور نعوذ باللہ سرکار کے صحابہ سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگ اس قسم کا کوئی غلط معنی مراد دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ خبیثوں نے اور احمقوں نے اور سرکار کے دشمنوں نے اس لفظ کو، صحیح لفظ کو غلط طور پر استعمال کرنا شروع کیا، تو اللہ نے صحیح لفظ کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ اس سے یہ لوگ میرے سرکار کی شان میں جو ہے نا بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، تو اس صحیح لفظ کو بھی استعمال نہ کرو، اس کو بھی تبدیل کر دو۔ تو علماء بعض دفعہ جب کسی غلط نظریے اور عقیدے کی وجہ سے پابندی لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ روافض کی یہ سوچ ہے، فکر ہے کہ اس دن کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے زیادہ بغض یہ صحابہ کرام میں انہی سے رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس کے مطابق جو ہے نا ان کی وفات والے دن کنڈے اور خوشی کے طور پر جو ہے نا اس کو مناتے ہیں۔ تو سنیوں کو اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، اور کسی دن کے اندر آپ پکائیں اور تقسیم کریں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اس دن کے اندر خاص طور پر یہ اہتمام کرنا ہے، اس سے پرہیز